अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जीबी शाह के प्ले पिग्मेलियन की आज हम समरी डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इसके करैक्टर्स को तफसील के साथ डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम इसके पहले दो एक्ट की समरी को डिस्कस करेंगे, एक्ट 1 और एक्ट 2 को। तो आज की अपनी ये वीडियो शुरू करते हैं। ये प्ले एक तूफ़ानी बारिश के साथ शुरू होता है जो कि गैर मुतवक्के थी, और लंदन की गलियों से गुजरने वाले राहगीरों को उसने इस कदर मजबूर कर दिया था कि वो पाउल चर्च के सामने बने साइबान में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। इस बारिश में यानी माँ, बेटी और बेटे के साथ पनाह लिए हुए थी। यानी इस बारिश में एक माँ अपनी बेटी और अपने एक बेटे के साथ इस साइबान में पनाह लिए हुए थी। वो अपने बेटे को भेजती है कि जाओ और इस बारिश में किसी टैक्सी का बंदोबस्त करके लाओ, हालांकि वहाँ कोई टैक्सी नज़र नहीं आ रही थी। इसी जल्दी में निकलते हुए वो फूल बेचने वाली लड़की की टोकरी से टकराता है, जिस पर लड़की उसे कहती है कि फ्रेडी देख कर चलो। जब वो चला जाता है तो उसकी माँ इस फूल वाली लड़की को कुछ रकम देती है और पूछती है कि वो इसके बेटे का नाम कैसे जानती है। इस पर वो जवाब देती है कि वो हर अनजान शख्स को फ्रेडी कहकर बुलाती है, पर इस बार इत्तेफाक से आपके बेटे का नाम भी फ्रेडी निकला। एक फौजी बारिश से बचने के लिए इस पनाह गाह में आता है तो फ्लावर गर्ल्स उसे फूल बेचने की कोशिश करती है। इस पर साथ खड़ा एक आदमी उसे मोहतात रहने का मशवरा देता है कि वो सामने देखो, एक पुलिस वाला अपनी डायरी में उसकी सब हरकत को नोट कर रहा है। इस पर वो फौजी जवाब देता है कि ये गरीब लड़की है और उसने कुछ गलत नहीं किया। वो इसकी भरपूर साइड लेता है। पनाह गुज़ीनों का हजूम बढ़ता जाता है और इस लड़की के गिर्द जमा होते जाते हैं। इस पर वो डायरी वाला आदमी भी आ जाता है और सब लोग इसको एक पुलिस का खुफिया एजेंट समझते हैं। ताहम जब भी कोई आदमी इस हजूम में बोलता है, वो पुरस्रार आदमी उसके बारे में बता देता है कि उस शख्स का ताल्लुक किस इलाके से है। वो ऐसा सिर्फ उसकी आवाज़ सुनकर बता देता है और उसके अमल से वहाँ ऐसा माहौल पैदा हो गया जैसे कोई तमाशा चल रहा हो किसी रास्ते में। बारिश रुक जाती है और सब लोग बिखर जाते हैं। अब इस शेल्टर के नीचे फ्लावर गर्ल, डायरी मैन और फौजी बच जाते हैं। फौजी इससे इसके गुर के बारे में पूछता है तो वो जवाब देता है कि दरअसल उसकी वजह सिर्फ फोनेटिक्स है, यानी बोल चाल की साइंस। वो इस पर शोखी मारता है कि वो इस फ्लावर गर्ल को इसी फोनेटिक के ज़रिए से एक नोबल लेडी यानी जागीरदारनी में बदल सकता है। एक दूसरे से मज़ीद बातचीत के ज़रिए वो तारुफ करवाते हैं कि डायरी मैन का नाम हेनरी हैगन्स है और फौजी का नाम कर्नल पिकरिंग है। दोनों ही लिंग्विस्टिक के स्कॉलर्स हैं जो कि एक दूसरे को मिलने के ख्वाहिशमंद थे पहले से ही, यानी दोनों एक दूसरे के काम के बारे में जानते थे कि लिंग्विस्टिक में किसने क्या काम किया है। दोनों रात के खाने के लिए जाने का फैसला करते हैं, मगर इस वक्त तक नहीं कि जब तक हेनरी एगन्स इस फ्लावर गर्ल को तब्दील करने के लिए उसको राज़ी ना कर ले। वो फराग दिली से उसकी तरफ कुछ रकम फेंकता है ताकि वो इससे टैक्सी वाले को रकम अदा कर अपने घर चली जाए।
یہ وہی ٹیکسی تھی جو فریڈی اپنی ماں اور بہن کے لیے لے کر آیا تھا، مگر وہ اس کے آنے سے پہلے وہاں سے جا چکی تھی۔ یہاں پہ دوستو اس کا ایکٹ 1 جو ہے کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور ایکٹ 2 اس سے آگے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ ایکٹ 2 میں یہ ہے کہ اگلے دن ہنری ہیگنز اور کرنل پکرنگ دونوں صبح کی بھرپور بات چیت سے آرام کرنے کے لیے لیٹے ہوتے ہیں جب دروازے پر دستک ہوتی ہے اور فلاور گرل وہاں موجود ہوتی ہے، یعنی دروازے پر فلاور گرلز آئی ہوتی ہے۔ اس کو دیکھ کر ان کی ملازمہ مسز پیرس اس پر شک کرتی ہے کہ یہ کیوں آئی ہے، اور وہ دونوں حیران ہو جاتے ہیں کہ اس کو وہاں دیکھ کر کہ وہاں آ کر یہ وہاں کیسے آئی ہے اور اس کو کیسے پتہ چلا ہے۔ وہ وہاں آ کر کہتی ہے کہ گزشتہ رات جو ہنری ہیگن نے شوخی ماری تھی کہ وہ اسے ایک نوبل لیڈی میں تبدیل کر دے گا، وہ اس پر راضی ہے، اور ہنری ہیگن اس کی کلاسز لینے اور ہنری ہیگن کو وہ کہتی ہے کہ میری کلاسز لو، میں اپنی تمہاری کلاسز لینے کے لیے آئی ہوں تاکہ سڑک کے کسی کونے میں پھول بیچنے کی بجائے کسی اچھی دکان پر کام حاصل کر سکوں۔ وہ پروفیسر کو فیس دینے کی بھی پیشکش کرتی ہے۔ اس پر ہنری ہیگنز اس کا مذاق اڑاتا ہے اور اسے صفائی والے جھاڑو کے ساتھ زد و کوب کرتا ہے اور اس پر غصہ میں بھیجا چیختا چلاتا ہے، حالانکہ اس کے ساتھ اس کی کمپنی میں بیٹھا انسان ایک سمجھدار اور سلجھا ہوا ہے۔ ہنری ہیگنز کے برعکس کرنل ایک مہربان اور رحم دل انسان ہے، اور وہ اس لڑکی کے جذبات کو سمجھ لیتا ہے اور اس لڑکی کو مس ڈو لٹل کا نام دیتا ہے اور اسے مخاطب کرتا ہے، اسے ہٹنے کو کہتا ہے اور پھر اس کو کہتا ہے کہ ایک سائیڈ پہ تم بیٹھ جاؤ۔ کرنل پکرنگ اس لڑکی ایلیزا کی مدد کی ٹھان لیتا ہے اور ہنری ہیگن سے شرط لگاتا ہے کہ اگر وہ خود کو اتنا قابل سمجھتا ہے تو وہ اس لڑکی کو ایک مڈل کلاس نوبل لیڈی میں تبدیل کر دے، اور اس ایمبیسڈر گارڈن پارٹی سے پہلے جو کچھ ماہ بعد ہونے والی ہے، اگر تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے تجربہ کے سارے اخراجات جو ہے وہ برداشت کرے گا، یعنی کرنل پکرنگ برداشت کرے گا۔ اس ایکٹ میں زیادہ تر گفتگو بحث و مباحثہ میں ایک دوسرے کے ساتھ، اور اس بحث میں 3 لوگ یعنی ہنری ہیگنز، کرنل پکرنگ اور فلاور گرلز ہوتے ہیں، جبکہ کچھ جگہ مسز پیرس بھی حصہ لیتی ہے جو ان کی ملازمہ ہے۔ ہنری ہیگن کی کہ بیجا بےزتی کرنے پر ایلیزا وہاں سے جانے کی دھمکی دیتی ہے کہ میں جا رہی ہوں اگر آپ نے یہی رویہ رکھنا ہے، لیکن چالاک پروفیسر اسے چاکلیٹ دے کر روک لیتا ہے۔ وہ ڈر کی وجہ سے نہیں کھاتی کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، لیکن اس کو یقین دلانے کے لیے پروفیسر پہلے اس چاکلیٹ کو آدھا کھا کر اسے دیتا ہے۔ ایک معاہدہ طے پا جاتا ہے کہ ایلیزا اب 6 ماہ کے لیے پروفیسر کے پاس رہے گی اور وہ اسے ہائی کلاس لڑکیوں جیسی بول چال اور آداب سکھائے گا، اور پھر اس تجربہ کا آغاز ایسے باقاعدہ ہو جاتا ہے جب مسز پیرس اسے نہلانے کے لیے اور صاف ستھرے کپڑے پہنانے کے لیے اوپر کمرے میں لے جاتی ہے۔ ان کے جانے کے بعد کرنل پکرنگ ہنری ہیگن سے ضمانت لیتا ہے کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ دیانتدار رہے گا اور کوئی غلط حرکت نہیں کرے گا۔ وہ اس پر پروفیسر کہتا ہے کہ اس کے نزدیک عورت ایک لکڑی کے تختے جیسی ہے، یعنی ایک بے جان چیز ہے۔ مسز پیرس داخل ہوتی ہے اور پروفیسر کو تاکید کرتی ہے کہ اگر اب اسے اپنی گالم گلوچ اور کھانے کے بے ڈھنگے طریقے کے بارے میں مزید محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ اب اسے ایک جوان لڑکی کے لیے رول ماڈل بننا ہے، کیونکہ پروفیسر کے رہن سہن کے آداب کچھ زیادہ ہی خراب ہیں۔ اس سارے معاملے کا ایک پڑوسی کے ذریعے سے
اس سارے معاملے کا ایک پڑوسی کے ذریعے سے جب ایلیزا کے باپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیٹی پروفیسر کے گھر پر ہے تو اس کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی عزت بچانے کی خاطر آیا ہے۔ کافی بحث و مباحثہ ہوتا ہے کیونکہ ایلیزا کا باپ ڈو لٹل ایک لالچی اور عیاش انسان ہے اور پیسوں کی خاطر ڈرامہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو آخر میں وہ پروفیسر کو کہتا ہے کہ مجھے 5 پاؤنڈز دے دو اور میری بیٹی تم رکھ لو، اور بڑے فخر سے کہتا ہے کہ وہ اس پیسے میں عیاشی کرے گا، نہ کسی بچت میں ان کو سنبھال کے رکھے گا اور نہ کہیں اور، بلکہ وہ ان سے عیاشی کرے گا، اور اس کے مزاج کو دیکھ کر پروفیسر اسے رقم دے دیتا ہے۔ لیزا نیلے رنگ کے لباس میں نہا دھو کر داخل ہوتی ہے تو سب اس کی اس تبدیل حالت کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کا باپ بھی اس کو پہچاننے سے قاصر ہوتا ہے۔ ایلیزا اس حالت کے ساتھ اپنے پرانے پڑوسیوں کے ساتھ ملنے اور انہیں دکھانے کی خواہش کا اظہار کرتی ہے، لیکن پروفیسر سختی سے اسے منع کر دیتا ہے۔ اس ایکٹ کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ دونوں پروفیسر اور کرنل اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے جو چیلنج لیا ہے وہ واقعی بہت مشکل ہے۔ تو دوستو یہ تھے پگمیلین کے پہلے 2 ایکٹ، ایکٹ 1 اور ایکٹ 2۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس کے باقی جو 3 ایکٹس ہیں 3، 4 اور 5 وہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔